السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا و مصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت میں علم معانی کا چوتھا باب تعریف اور تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ کا بیان چل رہا تھا۔ تعریف و تنکیر کی شروع کے بحثوں میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 قسموں کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ آج معرفہ کی تیسری قسم علم کا بیان پڑھیں گے۔ علم ہے کیا؟ آپ نے معرفہ اور نکرہ کی بحث چونکہ دوسری کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے اور علم کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا کہ علم ایک نام ہے، ایک اسم ہے جو شخص معین کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آج بھی وہی تعریف پڑھیں گے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے علم میں کہ علم کے ذریعہ یعنی جو علم نام ہے، اس نام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ذات ہے وہ ذات ہم جس کے سامنے اس نام کو ذکر کر رہے ہیں اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے، سامع کے ذہن میں مسمى یا ذات پورے طور پر اتر جائے، اس کے ذہن میں اس کا نقشہ کھنچ جائے۔ مثلا آپ زید کو پہچانتے ہیں اور میں کہا زید، میں نے کہا زید، تو اس کی ذات آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں جا کے نقش ہو گئی فوراً نام لیتے ہی۔ تو علم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یہ علم کا حقیقی معنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ علم کے مطلب آتے تو علم ہیں، لیکن وہاں پر علم سے وہ خاص معنی مراد نہیں ہوتا، وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا جو بیان ہوا، بلکہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے معانی مراد لیے جاتے ہیں۔ وہ کیا کیا معانی ہوں گے ان کا بیان کتاب میں دیکھیے گا۔ اب دیکھیے کتاب، وَأَمَّا الْعَلَمُ فَيُؤْتَى بِهِ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِهِ الْخَاصِ۔ یہ حمزہ چونکہ وصلیہ ہے اس لیے اس کو گرا کے بِاسْمِهِ الْخَاصِ پڑھ لیں۔ علم کیا ہے؟ فَيُؤْتَى بِهِ، علم لایا جاتا ہے۔ کب؟ کس کام کے لیے؟ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، علم کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے، کس میں؟ فی ذہن السامع، سامع کے ذہن میں، فی ذہن السامع، سامع کے دماغ میں، سامع کے ذہن میں اس کا معنی راسخ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے بِاسْمِهِ الْخَاصِ، ایک خاص اسم کے ساتھ۔ علم خاص اسم کے ساتھ سامع کے ذہن میں اپنے معنی کو، اس کے معنی کو راسخ کرنے اور حاضر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں رفع یرفع اٹھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں ابراہیم اور اسماعیل 2 مقدس نبیوں کا ذکر کر کے ان کا معنی اور ان کی جو ذات ہے وہ ذات ہم سامعین کے دلوں میں، ہم سامعین کے دماغ میں راسخ کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا حقیقی معنی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ دوسرے معانی کے لیے بھی علم کا استعمال ہوتا ہے، وہ کیا کیا ہے دیکھیے۔ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ أَغْرَاضٌ أُخْرَى، مع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ، یعنی جو علم کا ایک مطلب ہے کہ مسمى یا ذات جو ہے اس ذات کو سامع کے دماغ میں بٹھانا، راسخ کرنا، اس کے علاوہ یہ معنی تو ہوگا ہی، اس کے علاوہ دوسرے معانی بھی وہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، دوسرے مقاصد کے لیے بھی علم لایا جاتا ہے۔ وقد یقصد به، اور کبھی کبھی علم کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے یا علم کے ذریعہ مقصود ہوتا ہے، مع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ، اس کے جو معنی اوپر بیان ہوا اس معنی کے ساتھ علم کے ساتھ مقصود ہوتی ہیں کیا؟ اغراض اخرى، دوسری غرضیں۔ اس کے ساتھ یعنی اوپر جو معنی بیان ہوا اس معنی کے ساتھ
علم کے ذریعہ دوسری مقصدیں دوسری غرضیں مقصود ہوتی ہیں، کچھ دوسری غرضیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہے دوسری غرض؟ دیکھیے قد تعظیم، جیسے نام ذکر کیا جائے گا، نام سے جو مسمہ کی ذات کو سامع کے دماغ میں راسخ کرنا جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ معنی تو مراد ہوگا۔ اس کے علاوہ تعظیم بھی مراد ہوگی، وہاں پر ساتھ میں کیا ہوگی؟ تعظیم بھی مراد ہوگی۔ دیکھیے کب؟ جبکہ وہ اس لفظ کے اندر تعظیم کا پہلو نمایاں ہو، تعظیم کا معنی وہ لفظ رکھتا ہو تو تعظیم کا معنی بھی مراد لیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی علم ہے، اس کے اندر تحقیر کا معنی ہے، تذلیل کا معنی ہے، اہانت اور توہین کا معنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ علم ذکر کیا گیا، تو جو مسمہ کی ذات کو سامع کے دماغ میں بٹھانا مقصد تھا، وہ مقصد تو ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی توہین بھی مراد ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ تعظیم فی نحوی رکب سیف الدولتی، رکب سیف الدولتی جیسی مثالوں میں مثلا تعظیم، والاہانتی فی نحوی ذہب صخر، اور ذہب صخر جیسی مثالوں میں توہین، یعنی توہین کے لیے، تعظیم کے لیے بھی علم کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے توہین کے لیے؟ دیکھیے رکب سیف الدولہ، اگر رکب الامیر کہہ دیا جاتا جب بھی معنی واضح تھا، یہ رکب سیف الدولہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیوں ذکر کیا گیا؟ مقصود کیا ہے کہ دیکھیے سیف الدولہ کا معنی اگر دیکھیں تو اس کے اندر تعظیم کا پہلو نکلتا ہے، سلطنت کی تلوار، سیف تلوار، الدولہ مملکت سلطنت، تو سلطنت کی تلوار، تو ایک تعظیم کا معنی نکلا۔ تو جو مسمہ ہے سیف الدولہ کی ذات، اس کی ذات جو ہم سامعین یا جس کے بھی سامنے ذکر کیا گیا، اس کے دماغ میں اس کی ذات تو راسخ ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اس کی تعظیم بھی ہو گئی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ذہب صخرن، صخرن کا معنی ہے چٹان، کسی کا نام ہو صخرن، اب ہم کہیں ذہب صخرن تو اس کی کوئی صفت بیان کر کے یا اس کے بارے میں اشارہ کر کے بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن نام ذکر کر رہے ہیں تو ایک مقصود کیا ہے؟ چٹان چلا گیا، یعنی سست، کاہل اور کن ذہن، یا یوں کہہ لیجیے کاہل کا معنی لیں کہ کاہل چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 والکنایتی عن معنن یصلح اللفظ، دیکھیے کبھی کبھی علم ذکر کرتے ہیں اور علم سے جو اس کی ذات مراد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایسا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے جو معنی لفظ کے اندر نکلتا ہو، لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ لغوی معنی وہاں پر مراد لیا گیا ہو۔ تو لفظ ہے تو علم، لیکن علم کا جو لغوی معنی ہے وہ لغوی معنی وہاں پر مراد ہو، وہاں پر مراد لیا جائے، اس مقصد کے لیے بھی علم لاتے ہیں۔ فرمایا والکنایتی عن معنن یصلح اللفظ، اور ایسے معنی سے کنایہ کے لیے بھی علم استعمال ہوتا ہے، علم لایا جاتا ہے جو معنی کے لفظ صلاحیت رکھے، لفظ کی صلاحیت رکھے۔ ٹھیک ہے، یا یصلح اللفظ جو معنی لفظ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال دیکھیں۔ اچھا، یصلح اللفظ مت پڑھیے اس کو، اللفظ کو فاعل بنا دیجئے اور لہو میں جو ہا ضمیر ہے وہ اس کی صفت بن جائے گی معنی کی۔ اور ایسے معنی کی سے کنایہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے علم، لفظ لہو جس معنی کی صلاحیت رکھتا ہے، لفظ جس معنی کی صلاحیت رکھتا ہے اس معنی کی کنایہ کے لیے، فی نحوی مثلا تبت یدا ابی لہب، ایک تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گیا، ایک تو معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی لہب کا معنی ہے شعلہ، اور ابو لہب شعلہ والا، شعلہ جو حقیقی شعلہ ہے وہ جہنم ہی کا شعلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابو لہب بول کر کے شعلہ والا، شعلہ سے مراد جہنم، جہنم والا یعنی جہنمی کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو لغوی معنی مراد ہو سکتا تھا وہ اس معنی کا کنایہ کیا گیا، لفظ جس معنی کی صلاحیت رکھتا تھا اس لفظ کی اس معنی اس معنی کا کنایہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، فی نحوی تبت یدا ابی لہب۔ اچھا، یہ 3 قسمیں مکمل ہو گئی، چوتھی قسم وَأَمَّا اسم الاشارتی، رہ گیا اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ کسی مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہو، جو اسم لایا جائے، وضع کیا گیا ہو، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو کہیں گے مشارن الیہ۔ یہاں پر بھی آپ اسی سے ملتا جلتا ایک معنی پڑھیں گے کہ کسی طریقے سے بھی
کسی لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کو سامع کے ذہن میں راسخ کر دیا جائے کسی طریقے سے بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی جب یہ مقصد ہو کہ کسی طریقے سے سامع کے دماغ میں، سامع کے ذہن میں وہ معنی، اس کا معنی متعین ہو جائے تو وہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ کہ جب آپ کہیں خرید و فروخت کر رہے ہوں اور کہیں کہ مجھے یہ دے دیں، اس کا نام بھی نہیں معلوم ہے اور اس کی صفت بھی آپ کو نہیں معلوم، کیا کہتے ہیں؟ ایسا بہت ہوتا رہتا ہے کہ خصوصاً جب آپ بازار میں جائیں، کوئی نئی چیز ہو، آپ کی زبان پہ اس کا نام نہیں آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ دے دیں۔ یہ کیسے دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عدد سے ہے تو اس وقت عدد کے متعلق پوچھ لیا جاتا ہے، اور اگر وزن سے ہو تو وزن کے متعلق اس وقت پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو جس چیز کا ہمیں نام نہیں معلوم ہے، جس چیز کی کوئی صفت ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم کہیں یہ دے دیں، تو لفظ یہ جو ہے یہ ہے اسم اشارہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ یہ کیوں لایا گیا یہاں پر؟ اصل مقصد کیا ہے کہ جب یہاں پر ہم کو اس کا معنی متعین کرنا تھا بیچنے والے کے دماغ میں، یہ بیچ دیں، بیچنے والے کے دماغ میں جب اس کا معنی متعین کرنا تھا کہ یہ، تو اس وقت جو یہ آیا یہ ایک خاص مقصد کے لیے آیا۔ یعنی یہاں پر جو یہ لفظ یہ یا اسم اشارہ استعمال ہوا وہ کیوں ہوا؟ سامع کے دماغ میں کسی طریقے سے اس کا معنی متعین ہو جائے، اس مقصد کے لیے لفظ یہ اور اسم اشارہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا اسم الاشارتی رہ گیا اسم اشارہ فیوتا بھی، تو یہ لایا جاتا ہے کب؟ اذا، اس وقت لایا جاتا ہے تعینہ، جب کہ وہ متعین ہو جائے، طریقاً، کسی طریقے سے۔ کس کے لیے متعین ہو جائے؟ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، معنی کو حاضر کرنے کے لیے، معنی کو راسخ کرنے کے لیے۔ جب وہ کسی طریقے سے بھی اس کا معنی یا مشار الیہ متعین ہو جائے تو اس وقت اس میں اشارہ لایا جاتا ہے۔ کَقَوْلِکَ بِعْنِی ہَذَا، جیسے آپ کا کہنا بِعْنِی ہَذَا، مجھے یہ بیچ دیں، مشیراً الی شیء، کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لا تعرف لہ اسما ولا وصفا، جس کا نہ تو نام آپ کو معلوم ہے، نہ نام آپ جان رہے ہوں، ولا وصفا، اور نہ ہی وصف معلوم ہو، نہ ہی اس کی صفت معلوم ہو۔ اما اذا لم يتعین طریقا لذالک، اور جب وہ اس میں اشارہ لذالک، اس معنی کے لیے، یعنی معنی کو سامع کے دماغ میں حاضر کرنے کے لیے اور راسخ کرنے کے لیے، لم یتعین، معین نہ ہو، اس میں اشارہ مشار الیہ کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے اور راسخ کرنے کے لیے اگر اس کے لیے کسی طریقے سے بھی وہ اس میں اشارہ متعین نہ ہو، فیکون لاغراض اخری، تو اس وقت دوسرے مقاصد کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے نمبر 1، كإظهار الاستغراب نحو كما عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا۔ دیکھیے، کم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، کم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ اچھا، سب سے پہلے اس کا معنی دیکھیں کہ اظہار الاستغراب، استغراب کا معنی ہے عجیب ہونا، کسی چیز کے عجیب ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ مثال اعرابی طور پہ یہ دیکھیں تو کم خبریہ ہے اور اس کی جو تمیز ہے بطور اضافت، یہاں پر چونکہ کم کا استعمال ہوا اس لیے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمیز مجرور ہوئی، اور پہلا عاقل مبدل منہ اور دوسرا عاقل بدل ہے، یا پہلا عاقل مؤکد اور دوسرا عاقل اس کی تاکید ہے۔ تو اب ترجمہ یوں ہوگا، کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ، اعیت اعجزت، عاجز کر دینا، پریشان کر دینا، مذاہبہ مذہب جانے کی جگہ، اور مراد کیا ہے؟ زندگی گزارنے کی جگہ، ذریعہ معاش، ٹھیک ہے۔ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، ترجمہ یوں کریں، کتنے عقل مند ہیں کہ جن کے ذریعے معاش نے پریشان کر دیا، وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، اور کتنے جاہل ہیں، تلقاہ تم اس سے ملو گے، مرزوقا اس حال میں کہ وہ رزق والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ زِندِيقًا، یہی عجیب و غریب معاملہ، یہی عجیب و غریب حالت، کیا مطلب کہ کتنے عقل مند کو آپ بے روزگار پائیں گے اور کتنے جاہل کو روزگار سے وابستہ پائیں گے، یعنی وہ روزگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے عقل مند بے روزگار، تو یہی وہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عقل مند بے روزگار ہوں اور جاہل روزی پہ روزگار ہوں، تو اس وقت کہیں یہی وہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔
دیکھیے یہ اسم اشارہ سے مشار الیہ کی ذات سامع کے ذہن میں راسخ کرنا مقصود ہی نہیں ہے، کسی طریقے سے وہ معین نہیں. پھر کیوں ہادہ کا استعمال ہوا یہاں پر؟ تو یہ عجیب و غریب معاملے کو ظاہر کرنے کے لیے. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہی وہ عجیب و غریب معاملہ ہے جس نے وہموں کو، عقلوں کو حائرۃ حیران کر دیا ہے. وصیر العالم النحریرا، نحریر کا معنی ہے ماہر، اور ماہر عالم کو بنا دیا ہے زندیقہ، زندیق، اور ماہر عالم کو زندیق کر دیا ہے. نمبر 2 وکمال العنایۃ بہ نحو ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. یہ وہ ذات ہے تعریف البطحاء وطأتہ، بطحا مکہ مکرمہ، کشادہ زمین کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کی سرزمین، وطأتہ جس کے نشان قدم کو جانتی ہے، یا مکہ مکرمہ جس کے نشان قدم کو جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور خانہ کعبہ اس کو پہچانتا ہے. والحل حرم، والحل والحرم، اور حل و حرم اس کو جانتے ہیں. یہ شعر اصل میں فزردق کا ہے، اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ شعر کہا ہے. تو دیکھیے ان کی طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر صرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں، حضرت امام زین العابدین کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ پوری توجہ ان کی طرف مبذول کرانا مقصود ہے. پوری توجہ دکھانا ہے کہ میرا ممدوح یہ وہ ذات ہے تعریف البطحاء وطأتہ، کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین جسے پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور خانہ کعبہ پہچانتا ہے، حل و حرم پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 وبیان حالہ فی القرب والبعد، یہ معنی آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھا ہے. اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ بعید کے لیے. یہاں پر اسی کو الگ انداز میں صرف الفاظ کا فرق ہے. وبیان حالہ فی القرب والبعد، قریب اور دور میں اس کی حالت بیان کرنے کے لیے، یعنی مشار الیہ قریب ہے یہ حالت بیان کرنے کے لیے، یا مشار الیہ بعید ہے دور ہے یہ حالت بیان کرنے کے لیے. جیسے ھذا یوسف، یہ یوسف ہے. وذاک اخوک، اور وہ اس کا بھائی ہے. وذالک غلامہ، اور وہ اس کا غلام ہے. نمبر 4 والتعظیم نحو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے للتی اس راستے کی، ہی اقوم جو درست ترین ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ القرآن، ان القرآن کہہ دینا کافی تھا، لیکن پھر بھی ھذا لایا گیا، اس میں اشارہ لایا گیا اس کی عظمت بتانے کے لیے. یہ یقیناً یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی تھی، بس یہ کہہ دیا جاتا کہ اے محبوب جو قرآن جو کتاب دی گئی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس میں اشارہ استعمال ہوا، اور یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے. یہ کیوں لایا گیا؟ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس کتاب کی. والتحقیری، تحقیر کے لیے، جیسے یعنی جس طرح تعظیم کے لیے اس میں اشارہ آتا ہے، اسی طرح موقع اور محل کے حساب سے وہ توہین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تذلیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے دیکھیے اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، تمہارے معبودوں کا چرچا کرتا ہے، تمہارے معبودوں کے بارے میں جو بتاتا ہے وہی ہے؟ یہ ان لوگوں کا، غیروں کا قول ہے، مشرکین کا قول ہے کہ داعی الی الخیر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے تمہارے معبود کا جو ذکر کرتا ہے، تمہارے معبود کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہی ہے یدعو الیتیم، دعا یدعو دھتکارنا، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، جو یتیم کو دھتکارتا ہے. تو یہ اس میں اشارہ اور علم کی بحث تھی، اس کا سارا بیان یہاں تک مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کے آگے پھر اگلے نشست میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.